آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، یعنی کہ جو اس کا مال یعنی اس کی ویلتھ جو تھی وہ، اور جو اس نے کمایا ارن کیا، چاہے اس کی اولاد ہوئی یا کچھ اور ہوا مال و دولت، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، کچھ بھی، نتھنگ۔ یہاں پر بھی اسکالرز بتاتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آ کے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بہت سچے انسان ہیں، اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ سچی ہوئی، یعنی کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حساب دینا پڑا، پھر کیا کرو گے تم؟ تو کہنے لگا سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ایسا ہوگا۔ سیکنڈلی، سپوز کرو اگر ایسا ہوا بھی، اگر مان لو ایسا ہوا بھی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، مجھے سزا ہو گئی، تو جو میرا مال و دولت ہے نا وہ دے کر میں اپنے آپ کو چھڑا لوں گا اس عذاب سے۔ یہ باتیں اللہ کو غضب دلانے والی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرا مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ کام آیا۔ اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمارے بھی یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی، مرنے کے بعد ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ کام آئیں گے، صرف نیک اولاد کام آئے گی صرف، اور جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا وہ مال کام آئے گا، ادروائز اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب دنیا میں رہ جائے گا۔ تو نہ اس کے مال کام آیا اور نہ ہی اس کی دولت کام آئی، ٹھیک ہے۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ جلدی ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، وہ شعلے جیسی جو آگ ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں لہب کا مطلب ہے وہ آگ جہنم کی جو بھڑکائی جائے گی اس کے لیے، شعلے جیسی، اس کا جو نام تھا لہب۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے اس میں لہب کا مطلب اس کا لقب، یعنی اس کا جو نک نیم تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو مخاطب کیا ہے، اور نیچے جو آیت ہے اس میں جہنم کی آگ کا ذکر ہے۔ لہب مطلب جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی شعلے جیسی آگ۔ وہ اپنا جو لقب تھا، اپنا جو اس کا نک نیم تھا یعنی کہ کنیت، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اتراتا تھا، اس کو بہت پسند تھا وہ نام، اور اسی نام سے اپنے آپ کو بلوانا چاہتا تھا لوگوں سے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا بہت خوبصورت تھا، اس کے چیک جو تھے وہ بالکل ریڈ تھے، شعلے کی طرح چمکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جہنم کا جو شعلہ ہے، اس کی جو آگ ہے، اس میں ڈالیں گے اٹھا کے، یعنی کہ اس ابو لہب کو وہ جہنم کا جو لہب ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو چیز اس کو بہت پسند تھی اسی چیز میں اس کو جھونک دیا جائے گا، یہ انجام ہوگا اس کا۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، یہ انسٹرکشن ہے کہ کبھی بھی کسی نعمت کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے اس نعمت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں داخل کی جائے گی، جو اپنے سر پر لکڑیوں کا بنڈل اٹھائے ہوئے۔ یہاں پر اسکالرز بتاتے ہیں جو اس کی بیوی تھی وہ لکڑیوں کا ایک بنڈل بناتی تھی اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کے جنگل سے لے کر آتی تھی، اور ان لکڑیوں میں جو کانٹے ہوتے تھے ان کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچے۔ جھاڑیاں یعنی کہ بشز لا کر ان کے راستوں میں ڈال دیتی تھی، ان کے دروازے کے سامنے ڈال دیتی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہر طرح سے تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بنڈل اٹھا کے رکھتی تھی اپنے سر پر، یہاں پر بھی یعنی کہ جہنم میں بھی اپنے شوہر کی آگ کو اسی لکڑیوں سے بھڑکائے گی، جس بنڈل کو، جس لکڑیوں کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالتی تھی، انہی لکڑیوں سے وہ اپنے شوہر کی آگ کو بھڑکائے گی۔ جہنم میں جس میں وہ پڑا ہوا ہوگا وہاں کی آگ کو وہ لکڑیاں ڈال کر اس کو بھڑکائی جائے گی۔ اور ایک میننگ اور بتاتے ہیں اسکالرز کہ اس کی کیا عادت تھی کہ ادھر سے ادھر سب کی بات کر دیتی تھی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، اور اپنے شوہر کو بہت زیادہ بھڑکاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آگ لگاتی تھی۔ اس لیے انہی لکڑیوں سے
اپنے شوہر کے جہنم کی آگ کو بھی بھڑکائے گی وہ وہاں پر، جیسے دنیا میں اسے بھڑکاتی تھی ویسے وہاں بھی بھڑکائے گی اس کی آگ کو۔ یہ انجام ہوگا اس کا۔ یہاں پر دیکھیے ہم عورتوں کے لیے خاص طور سے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں سوری ٹو سے، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہوتی ہے، یہ ہیبٹس بہت ہوتی ہے، مطلب یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، کسی کے سیکرٹ کو، کسی کے راز کو رکھتی نہیں ہے اپنے اندر۔ کوئی بیچارہ اپنی کوئی بات مجبوری میں بتاتا ہے کسی کو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اس کی بات کو یہاں وہاں پھیلا دیتی ہیں سب جگہ۔ ہاں کوئی بات پہلے سے ہی اڑی ہوئی ہے، سب میں کھلی ہوئی ہے، کھل کر رہا ہے کوئی، تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ اپنا سیکرٹ بتا رہا ہے کسی کو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اس کی بات کو یہاں وہاں کر دینا، مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی پڑی ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں یہاں پر کہ اس کی جو گردن تھی بہت خوبصورت تھی، اور اس کی گردن میں ایک بہت خوبصورت سا ہار پڑا رہتا تھا۔ وہ کہتی تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا دین کا کچھ نہ کچھ بگاڑنے کے لیے مجھے اس ہار کو بھی داؤ پر لگانا پڑے گا تو میں اس کو بھی بیچ دوں گی، اس کو بھی داؤ پر لگا دوں گی۔ اتنی دین کے خلاف تھی، اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی وہ عورت۔ اور اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ لکڑیوں کا بنڈل اپنے سر پہ رکھتی تھی نا، تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے اس میں ایک رسی باندھتی تھی اور اس کو اپنی جو چن ہے نیک وہاں پر ہک کر لیتی تھی، ایسے کر کے نیچے لا کر۔ تو کیا ہوا ایک بار کہ وہ لکڑیوں کا بنڈل لے کر آ رہی تھی، اس کا پیر سلپ ہو گیا پہاڑی سے، تو وہ جو رسی اس کے گردن میں پڑی تھی اس سے ہی اس کی گردن میں پھندا لگ گیا اور وہ وہاں گر کر مر گئی۔ اس طرح سے اس کی موت ہوئی، اور آخرت کے دن بھی اس کی گردن میں رسی پڑی ہوئی ہوگی، پھندا پڑا ہوا ہوگا رسی کا۔ رسی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں روپ جو ہوتی ہے، جیسے ہم ویل یعنی کنویں کے اندر سے جو پانی کھینچتے ہیں، ایک رسی ہوتی ہے وہ موٹی رسی، یا پھر سوئنگ سمجھ لیں جو جس میں جھولا ہوتا ہے اس میں موٹی رسی پڑی ہوتی ہے، اس طرح کی رسی کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنی موٹی رسی اس کے گردن میں ہوگی۔ یہ انجام ہوگا اس عورت کا۔ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے سبق لینا چاہیے، لیسن لینا چاہیے۔ جتنی بھی چیزیں سورت کے اندر بتائی ہیں اس میں سے ایک بھی چیز ہم لوگوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا ہے، اور اس میں پوری بد دعا ہے ان دونوں کے لیے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سورت کو پڑھتے رہیں گے ان دونوں کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس میں اپنی بات یہیں پر ختم کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمان پر ہی ہماری زندگی ہو، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور ہماری موت پر ہمیں کلمہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔